میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ چھوکری کبیر دادا کو یوں انگلیوں پر نچانے لگ جائے گی۔ کچھ نہیں ہوتا یار، کاشف راجپوت اسے تسلی دیتا ہوا بولا۔ چند دن کی بات ہے، غریب کو ایک خوبصورت اور پرکشش لڑکی سے لطف اندوز ہونے دو، ختم ہو جائے گی یہ محبت وغیرہ۔ کبیر دادا زیادہ دن کسی چھوکری سے نہیں بہلنے والا، پاشا یقین سے بولا۔ غلط فہمی آپ کی، یہ پہلی خوبصورت کنواری لڑکی نہیں ہے جو کبیر دادا کی زندگی میں آئی ہو۔ پہلے بھی کئی آ چکی ہیں مگر میں نے کبھی بھی کبیر دادا کو یوں پاگل ہوتے نہیں دیکھا۔ دادا سچ کہوں تو مجھے دال میں ذرا بھی سفیدی نظر نہیں آ رہی، تو بس یوں ہی پریشان ہو رہے۔ کبیر دادا کسی لڑکی کے لیے اپنا مقام اپنی عزت گنوانے پر تیار نہیں ہو سکتا۔ عورت ذات کی اہمیت اس کے لیے ٹیشو پیپر سے بڑھ کر نہیں، اور ٹیشو پیپر استعمال کرنے کے بعد اپنی اہمیت کھو دیا کرتا ہے۔ کاشف اس کی بات کو اتنی زیادہ اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کاش ایسا ہی ہو۔ پاشا حسرت بھرے لہجے میں بولا کہ وہ کبیر دادا سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، وہ اس کا آئیڈیل تھا، اور اپنے آئیڈیل کو وہ کسی صورت برباد ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یار یہ تو میرے اندازے سے کہیں زیادہ پرکشش اور جاذب نظر ہے۔ نوشاد افریدی ہلاک حسین کو مخاطب تھا۔ ہلاک حسین نے کہا، وہ حبیث ایسے تو پاگل نہیں ہو رہا، آپ تو اس کے قتل کی اور ایک اور وجہ بھی مل گئی ہے۔ نوشاد افریدی زہریلے لہجے میں بولا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہم اسے آسانی سے ختم کر پائیں گے؟ ہمارے ساتھ صرف ایس پی ضمیع حسین ہی اس کی موت کے حق میں ہے۔ شہاب قصوری اب بھی اس کے بغل میں غصہ بیٹھا ہے۔ پاشا کے بارے کچھ کہنا فضول ہے، اور کاشف راجپوت اس کا قریبی دوست ہے۔ 5 سربراہ اور بھی موجود ہیں، ہم انہیں اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں۔ کم سے کم کبیر دادا کی سربراہی کے حق میں تو وہ بھی نہیں ہے۔ اب بس انہیں اس بات پر قائل کرنا ہے کہ وہ کبیر دادا کے ہاتھ میں باراضی ہو جائے۔ نوشاد افریدی نے اپنا منصوبہ سامنے رکھا۔ یوں بھی بات کچھ جچتی نہیں۔ ایک جانب اگر ہم 8 بھی ہو جائیں، ہمارے مخالف 4 تو موجود ہوں گے، اور اس طرح ہم انہیں ختم کرنے میں کامیاب ہو بھی جائیں، تب بھی وہ ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچا چکے ہوں گے۔ ہلاک حسین اس کے منصوبے کے ساتھ متفق نہیں تھا۔ یار ہم نے صرف اس حبیث کا خاتمہ کرنا ہے، اس کے بعد جھگڑا ختم کر دیں گے۔ نوشاد کے دماغ پر کبیر دادا کی موت سوار تھی۔ ہلاک حسین اندیشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا، اگر وہ پہلے حملے میں بچ گیا تو اس کے ہاتھ ہمارے خلاف کارروائی کرنے کا جواز آ جائے گا۔ اب تو وہ شمشیر دادا کی وجہ سے جھجک رہا ہے، اور اتنا تو تم جانتے ہو کہ وہ گینڈے کی طرح طاقتور اور لومڑی کی طرح پھرتیلا ہے۔ اس کے ساتھ کاشف راجپوت اور پاشا بھی بہت خطرناک ہے۔ ہمارے گینگ میں ایسا کوئی نہیں جو ان میں سے کسی ایک کے مقابلہ آ سکے۔ ایک بس یہ لڑائی بڑائی جانتا مگر اتنا اچھا لڑکا وہ بھی نہیں کہ کبیر دادا کے سامنے ٹھہر سکے۔ نوشاد افریدی پھیکی مسکراہٹ سے بولا۔ اس کا مطلب وہی شمشیر دادا کو بلانے والا فیصلہ ہی درست ہے۔ اس کے علاوہ چارہ بھی کوئی نہیں۔ ہلاک حسین نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسی وقت انہیں کبیر دادا اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔ نوشاد افریدی نے کوہنی سے تھوکا دیتے ہوئے اسے کبیر دادا کی طرف متوجہ کیا۔ ہلاک حسین نے سنبھلے ہوئے چہرے پر منافقانہ مسکراہٹ سے جا لی تھی۔ کبیر دادا نے کہا، شاہ جی بہت شکریہ، اب اجازت چاہوں گا۔ اتنا اچھا کھانا کھانے کے بعد نیند آنے لگی ہے۔ نیند آ رہی ہے یا ہماری بابی کی یاد ستا رہی ہے؟ اس کے کان سے منہ لگاتے ہوئے ہلاک حسین نے مزاحیہ انداز اپنایا۔ دونوں سمجھ لو، کبیر دادا اسی کے انداز میں بولا تھا۔ ہلاک حسین نے زبردستی کا قہقہ ہونٹوں پر سجاتے ہوئے رسمی لہجے میں کہا، تشریف آوری کا شکریہ، آپ کی وجہ سے ہماری روکھی پھیکی تقریب میں جان پڑ گئی ہے۔ کبیر دادا سے مسافہ کر کے واپس مڑ کر نوشاد کے ساتھ مخاطب ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہلاک حسین کبیر دادا کے پیچھے جاتی ہوئی تناوش کو ہوسناک نظر سے گھورتے ہوئے بولا، ایسی لڑکی کسی کو کہاں محفل موسیقی سے لطف اندوز ہونے دے سکتی ہے؟ نوشاد ہونٹوں پر زبان پھیرتا ہوا بولا، کیا معلوم چند دنوں تک اس حبیث کا دل بڑھ اسے واپس بھیج دے۔ ہلاک حسین نے ارادہ ظاہر کیا، چند دن کیا میں چند ماہ بھی صبر کر سکتا ہوں، مگر ایسا لگتا نہیں کہ یہ دیو اس پری کو چھوڑنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ تو پھر شمشیر دادا والی تجویز پر عمل کرتے ہیں۔ اس حبیث کی 2-3 غلطیاں تو ہم نے ڈھونڈ رکھی ہیں، جس کے ہمارے پاس گواہ بھی موجود ہے۔ اسے 1-2 غلطیاں اور کروا کر شمشیر دادا کی منت کر لیتے ہیں۔ امید ہے چند دنوں کے لیے وہ یہاں آنے کی زحمت گوارا کر لے گا۔ ہلاک بولا، یاد رہے یہ حبیث اس کا چہیتا شاگرد رہ چکا ہے۔ اس کی رکھیل کو دیکھتے شمشیر دادا استادی شاگردی بھول جائے گا، اور جہاں تک
میرا اندازہ ہے کبیر اس لڑکی کو شمشیر دادا کی جولی میں ڈالنے والا مادہ نہیں ہوگا۔ ہلاک افسوس بڑے انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ بات تو پھر وہیں پہنچی، کیا کہتے آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا کر یہ بلبل شمشیر دادا کے ہاتھ چڑھ گئی تو ہمیں کیا ملے گا؟ اس نے کون سا ہمیشہ پا سکنا ہے؟ 1-2 دن میں چھوڑے گا، پھر ہماری باری۔ نوشاد نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اور یہ بھی تو سوچو نا، ہمارا مقصد اس لڑکی اور کبیر سے بدلہ لینا ہے نا۔ اگر شمشیر دادا نے اس کی جان بخشی کر بھی دی تب بھی کبیر دادا دوبارہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ بدلہ لینے والی بات اس لڑکی کو دیکھنے سے پہلے تک تھی، اب تو کم بخت پر دل آ گیا ہے۔ ہلاک حسین دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے عاشقانہ انداز میں بولا۔ نوشاد کہہ کر لگا کر ہنس پڑا تھا۔ راستے بڑے خاموش پڑ رہی کیونکہ اسے اچھی طرح سے معلوم تھا کہ کبیر دادا دوسرے آدمیوں کے سامنے ایسی باتیں کرنا پسند نہیں کرتا تھا، البتہ یہ اور بات کہ وہ اس کے ساتھ بالکل جڑ کر بیٹھی رہی۔ کبیر دادا نے 1-2 بار اسے کوہنی سے ٹھوکا دے کر دور ہٹنے کا اشارہ بھی کیا، مگر ایسے اشارے کو وہ ہاتھ میں لانے والی نہیں تھی۔ گاڑی کے محسوس جگہ پر رکتے ہی عظیم نے نیچے اتر کر کبیر دادا کے لیے دروازہ کھولا۔ اسی دوران وہ خود نیچے اتر کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ کبیر دادا سے 1 قدم آگے تھا۔ خواب گاہ میں گھستے ہی وہ صوفے پر پھیل کر بیٹھ گیا تھا۔ کچھ کھانے پینے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو بتائیے، اس کے قریب بیٹھے ہوئے تناوش نے چاہت بڑے لہجے میں پوچھا۔ ویسے تمہیں میرے مزاج اور موڈ کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ یقیناً گاڑی میں اس کے ساتھ جڑے بیٹھنے پر ہمدردی کا اظہار کر رہا تھا۔ کیوں نہیں آتی؟ آپ کے دل میں پیدا ہونے والی ذرا سی بات بھی سمجھ لیتی ہوں۔ تناوش کے ہونٹوں پر تبسم رقصہ ہوا۔ البتہ اس پر عمل کرنے نہ کرنے کے بارے خود طے کرتی ہوں۔ گاڑی میں تھوڑا ہٹ کر بیٹھ جانے سے کیا قیامت آ جاتی؟ وہ ترکی باترکی بولی، گاڑی میں آپ کے ساتھ جڑ کر بیٹھنے سے کون سی قیامت آ گئی؟ ایک دفعہ منع چوکی ہے کہ میرے آدمیوں کے سامنے ایسے حرکتیں نہ کیا کرو۔ وہ باغی لہجے میں بولی۔ واہ جی واہ، 24 گھنٹے میں 4 لمحے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، وہ بھی فاصلہ رکھ کر بیٹھو۔ کیوں جی؟ دماغ تو ٹھیک ہے، پوری رات تمہارے ساتھ ہی تو ہوتا ہوں۔ اس کا لہجے میں حیرانی بڑا غصہ شامل تھا۔ جی نہیں، پوری رات آپ سوتے ہیں۔ اس نے منہ سوڑا۔ جانتی ہوں تمہاری ان حرکتوں کا مجھے ایک ہی حل نظر آ رہا ہے کہ تمہیں جلد از جلد چلتا کرو۔ کبیر دادا کی بات کا خاطرہ ہوا جواب دینے والی اس کے چھوڑ دینے کی بات پر لاجواب ہو جاتی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ کبیر دادا اپنا کوٹ اتار کر ٹائی کی گرہ ڈھیلی کرنے لگا۔ بوٹ اس نے جان بوجھ کر نہیں کھولے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے ایسا کرنے پر تناوش نے ہمدردی کا اظہار کرنا تھا۔ جانے کون سی ایسی طاقت تھی جو اسے تناوش کو خفا کرنے کی اجازت نہیں دے پا رہی تھی۔ چند منٹوں بعد وہ ڈریسنگ روم سے برآمد ہوئی۔ اسے دیکھ کر کبیر دادا حیران رہ گیا تھا۔ اس نے کبیر دادا کے دن کو لائے ہوئے کپڑے پہن لیے تھے، جینس کی تنگ پتلون اور اس پر گلابی رنگ کی پھولدار قمیض میں وہ خوب جچ رہی تھی۔ کیسی لگ رہی ہو؟ کبیر دادا کے سامنے ایک قالین پر بیٹھے ہوئے اس نے اپنی تھوڑی کبیر دادا کی گھٹنوں پر سجا لی۔ اس کی طرف ہونکوں کی طرح دیکھتے ہوئے کبیر دادا نے بمشکل اس کے چہرے سے نگاہیں ہٹائی۔ پہلے تو یہ لباس اچھا نہیں لگ رہا تھا، اب کیوں پہنا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لہجے میں شکوہ جھلک رہا تھا۔ یہ میں نے کب کہا کہ آپ کا لایا ہوا لباس اچھا نہیں؟ میں نے صرف یہ کہا تھا کہ میں ایسا لباس نہیں پہنتی۔ تو اب کیوں پہنا؟ وہ معصومیت بڑے لہجے میں بولی۔ آپ کے لیے مجھ پر احسان کرنا تھا تو آج کی تقریب میں پہنا ہوتا۔ اس نے طنز کیا۔ کہا نا آپ کے لیے پہنا ہے، لوگوں کے لیے نہیں۔ اور اگر میں کہوں آئندہ تقریبات میں اسی قسم کا لباس پہنو گی پھر؟ وہ پرتگی سے بولی۔ میں صرف آپ کے لیے سجنا سنورنا چاہتی ہوں، آپ کے لیے ہنسنا مسکرانا چاہتی ہوں، آپ پر اپنی خدمتیں نچھاور کرنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ کی خوشی اسی میں ہے کہ ایسے بے حجابانہ کپڑے پہن کر سب کے سامنے گھومتی پھروں تو دل نہ چاہتے ہوئے بھی میں ایسا کروں گی۔ علامہ اقبال نے جانے کس کیفیت کے ذریعے سے فرمایا تھا، دل سے جو بات نکلتی ہے سرکتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اس وقت تناوش کے دل سے نکلے ہوئے خلوص بڑے الفاظ نے کبیر دادا کو عجیب قسم کی خوشی سے سرشار کر دیا تھا۔ وہ دل کی بدلتی حالت کے توجیہات سے کہتا تھا۔ اس کم عمر لڑکی میں نہ جانے ایسی کون سی بات تھی کہ ہر گزرتی گھڑی وہ اسے اپنے لیے ناگزیر ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ کبیر دادا کا ناگواری ظاہر کرنا، بیزاری کا اظہار، غصے کا برتاؤ، کسی بھی ایسی ترکیب کو وہ ہاتھ میں نہیں لا رہی تھی جس سے کبیر دادا خود کو سنبھال سکتا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے کیسے جان چھڑوائے۔ 3 دن پہلے وہ اس کی زندگی میں زبردستی شامل ہوئی اور اب اس کے ساتھ
گزارے دن صدیوں پر محیط نظر آنے لگے تھے۔ وہ کبیر دادا سے 15-16 سال چھوٹی تھی، لیکن کسی بڑی اماں کی طرح اسے انگلیوں پر نچا رہی تھی۔ وہ پورا ارادہ کرتا کہ اب اس کی کوئی بات نہیں مانے گا، مگر وہ منوا لیتی۔ وہ سوچتا کہ اسے طلاق دے کر گھر بھیج دے گا اور اخلاق حسین پارٹی سے بچانے کے لیے اسے کسی اور جگہ پر روپوش کرا دے گا، مگر اسے گھر بھیجنے کی جرأت اپنے اندر مفقود پاتا۔ خود پر جبر کر کے اسے جھڑکتا، مگر ہر آن اس کی شرارتوں اور شوخیوں کا متمنی رہتا۔ اس کی خدمت گزاری کبیر دادا کو اپنی اہمیت کو احساس دلاتی۔ اس کا حکم ماننے والے اس کا کام کرنے درجنوں موجود ہیں، مگر جس طرح خوشی سے وہ اس کی خدمتیں بجا لاتی، ایسا تو اس نے خواہاں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس کی خوبصورتی جسمانی کشش کی وجہ سے وہ اس کی بات ماننے پر راضی ہوا تھا، یہ سوچتے ہوئے کہ 2 دن کی عیاشی کے بعد کچھ دے دلا کر اسے رخصت کر دے گا، مگر شاید وہ جانے کے لیے نہیں، ساتھ لے جانے کے لیے آئی تھی۔ گھر سے باہر جاتے ہی وہ واپس آنے کی گھڑیاں گننا شروع کر دیتا۔ پاشا اس کا چہیتا اور مخلص شاگرد تھا۔ آج تک اس نے پاشا کی کوئی بات نہیں ٹالی تھی، مگر تناوش کے معاملے میں وہ اس کے مشورے پر بھی عمل نہیں کر پایا تھا۔ کپڑے تبدیل کر لے، اس کے اظہار محبت پر کوشش کے باوجود وہ تنزیہ فکرہ یا بیزاری کا اظہار نہیں کر سکا۔ ٹھیک ہے، وہ ہوش دلی سے اس کے جوتے کھولنے لگی۔ جوتوں کو ریک میں رکھ کے اس نے ہوائی چپل اٹھا کے اس کے پاؤں کے قریب رکھ دیا۔ پھر کبیر دادا اس سے پہلے ڈریسنگ روم میں گھس کر اس کے لیے رات کا لباس نکالنے لگے۔ لباس تبدیل کر کے وہ بستر کے قریب آئے۔ وہ بھی اس کے اتارے ہوئے کپڑے سمیٹ کر اس کے پاس آ گئی تھی۔ میری بوتل تو لے آؤ، اس سے بیٹھتے دیکھا کبیر دادا نے یاد دہانی کرائی۔ کون سی بوتل؟ اس نے شرارت بڑی حیرانگی سے پوچھا۔ اب تھپڑ نہ کھا لینا، 2-3 بوتلوں سے ایک بوتل پر آ گیا ہوں اور تمہیں معلوم نہیں کون سی بوتل؟ اسے سچ مچ غصہ آ گیا تھا۔ وہ حتمی لہجے میں بولی، میں نے ناپے ہیں، ایک بوتل میں 6 گلاس گندا مشروب ہوتا ہے، اور آج تقریب میں آپ نے 7 گلاس پیے تھے، اس لحاظ سے کل جو بوتل ملے گی اس میں سے بھی 1 گلاس مشروب کم ہوگا۔ وہ جلاتے ہوئے بولے، لاتوں کی بھوت باتوں سے نہیں مانا کرتے، مجھے مارو گے؟ ترس نہیں آئے گا؟ معصومیت بڑے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے کبیر دادا کے شانے پر سر ٹکا دیا۔ تمہاری حرکتیں ترس کھانے دیتی ہیں۔ کوئی اچھا مشروب تو ہے نہیں کہ دڑا دڑ معدے میں انڈیلتے جاؤ۔ تمہیں کس نے میرا مسئلہ بنایا ہے؟ جاؤ، جو کہا ہے کرو۔ نکاح کے دوران قبول ہے کہنے کا مطلب ہوتا ہے دوسروں کی ذمہ داریوں کو قبول کرنا، اور ذمہ داریوں میں پہلا درجہ ہی اپنے شریکہ حیات کی صحت اور ضروریات کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ کبیر دادا داڑا بکواس بند کرو، جو کہا ہے کرو۔ وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولی، ہمیشہ دعا مانگا کرتی تھی کہ یا اللہ مجھے جو بھی شوہر ملے وہ مجھے خوب ڈانٹے، لیکن اس کے ساتھ میں ہر بات بھی مانے۔ لگتا ہے اللہ میاں نے آدھی دعا ہی قبول فرمائی ہے۔ کبیر دادا کے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس ہٹ درم کا کیا کرے۔ تم نے بوتل لانا ہے یا میں الماری ہی توڑ دوں؟ چند لمحے سوچنے کے بعد دمکی پر بتایا تھا، اچھا لاتی ہوں، 2 منٹ گپ شپ تو کرو۔ وہ جیسے بادل ہنسا اس کی بات مان گئی تھی۔ گپ شپ بھی ہوتی رہے گی۔ اس کی ہاں پر کبیر دادا کے تنہے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے تھے، مگر یہ اس کی بھول تھی کہ تناوش اس کے لیے شراب کی بوتل لائے گی۔ اچھا آپ لیٹیے تو صحیح، میں اپنا ایک وعدہ ہی پورا کر دوں۔ کون سا وعدہ؟ اس نے حیرانی ظاہر کی، مگر اس کا لیٹنے کا ارادہ نہیں تھا۔ بتاتی ہوں نا۔ اس کے مضبوط شانوں کو اپنے ملائم ہاتھوں سے دھکیل کر وہ اسے تکیے پر لٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کا زبردستی کبیر دادا کو تکیے پر سلا دینا اتنا ہی ناممکن تھا جتنے چونٹی کا ہاتھی کو بچھاڑنا، مگر ان ملائم ہاتھوں اور معصومیت بڑی نگاہوں کو اللہ پاک نے ایک اندیکھی طاقت بھی تو ادا کر رکھی ہے کہ طاقتور سے طاقتور مرد بھی مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتا۔ وہ بھی پہلے لیٹنے و آمادہ نہ ہو، مگر جب اس نے روحانسا ہو کر لیٹ بھی جائیے، لیٹیے تو صحیح نہ کہا تو وہ مصنوعی بیزاری ظاہر کرتا ہوا لیٹ گیا۔ تکیہ موڑ کر اس نے کوہنی کے نیچے رکھا، اس کے بالوں میں ملائم انگلیوں سے کنگھی کرتے ہوئے آہستہ آہستہ گنگنانے لگی۔ کبیر دادا کو الفاظ کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر اس گنگناہٹ میں ایسی نغمگی شامل تھی جو تفکرات اور پریشانی کو دور کر دے۔ اسے شراب کی بوتل بھول گئی، اپنی حیثیت، رتبہ، مقام یاد نہ رہا، یہ بھی بھول گیا اس نے تناوش کی کسی بھی بات پر عمل نہ کرنے کا تہیہ کیا ہوا ہے۔ یاد ہے تو بس اتنا کہ خوبصورت اور دلکش آواز سماعتوں کے رستے اس کے دل تک رسائی پا کر دل کے تاروں کو چھیڑ رہی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی سانسیں بھاری ہوئی اور وہ اپنی سدھ بدھ کھو بیٹھا، البتہ میٹھا اور سریلا نغمہ اسے سپنوں کی دنیا میں بھی سنائی دیتا رہا۔ پھر اسے سفید لباس میں سر پر تاج سجائے تناوش نظر آئی۔ اسے سامنے بٹھا کر کوئی عمل کر رہی تھی، شاید اسے ہپناٹائز کرتی یا کوئی اور قسم کا جادو کر رہی تھی۔
پوری طرح ٹرانس میں لینے کے بعد اس کی مدر آواز نے کبیر دادا کی سماعتوں کو رونق بخشی۔ مجھے چھوڑیں گے تو نہیں؟ وہ منمنایا۔ نہیں، مجھے طلاق تو نہیں دیں گے نا؟ کبیر دادا نے نفی میں سہ لایا۔ نہیں، کبھی اسے دور تو نہیں کریں گے نا؟ کبھی نہیں، میری ہاتھ بات مانیں گے نا؟ اس نے اسباب میں سہ لایا۔ ہاں، دل و جان سے مجھے شہزادیوں کی طرح رکھیں گے نا؟ اسے یقین دلاتا ہوا بولا، شہزادی کو شہزادیوں کی طرح رکھا جاتا ہے، میرے علاوہ آپ کی زندگی میں کوئی دوسری تو نہیں آئے گی؟ ناممکن، اس نے تصدیق چاہی۔ وعدہ کریے۔ کبیر دادا کے لبوں سے بے ساختہ پھسلا، وعدہ کرتا ہوں، اللہ پاک کی قسم کھائیے، اللہ پاک کی قسم کھاتا ہوں۔ بے چونچا ہر بات کو حکم جان کر تسلیم کرتا گیا۔ تناوش کے لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ ابھری۔ جانتے ہیں بدلے میں کیا ملے گا؟ وہ مستفسر ہوا۔ تم بتا دو۔ وہ وار فرتگی سے بولی، میری محبت، میری وفائیں، میری خدمتیں کیا سودا منظور ہے دل و جان سے؟ مکر نہ جانا تم بھی۔ نہیں مکروں گی، کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں، وعدہ کرتی ہوں۔ سونے رب کی قسم کھاتی ہوں، ہمیشہ ساتھ رہوں گی، ساتھ رہوں گی، ساتھ ہوں گی۔ منظر دھندلایا اور تناوش دھیمے قدموں سے پیچھے ہٹنے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ مت جاؤ، میرے قریب آؤ۔ اس نے تناوش کو روکنا چاہا مگر وہ مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹتی رہی۔ اس نے جبر کر اسے پکڑنا چاہا اور ایک دم اس کی آنکھ کھل گئی۔ خوابگاہ میں روشنی اسی طرح جا رہی تھی۔ وہ تکیے پر کوہنی ٹیکے میٹھے سروں میں گنگنا رہی تھی۔ اس کی ملائم انگلیاں کبیر دادا کے بالوں میں سرسرا رہی تھی۔ وہ وعدے کے مطابق اس کے ساتھ ہی تھی۔ کبیر دادا ابھی تک خواب کے زیر اثر تھا۔ اس نے تناوش کی طرف سر گھمایا۔ وہ خواب جتنی ہی پیاری اور من موہنی لگ رہی تھی، بس سفید لباس اور سر پر کے تاج کی کمی تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا وہ خواب ہی کی طرح اس سے عہد و پیمان باندھے، اس طرح دوست سے ماں کا وعدے قسمیں لے، مگر اس کے احساسات سے بے خبر چاہت بڑی مسکان ہونٹوں پر سجائے ہولے ہولے گنگنا رہی تھی۔ شاید یہ سارے وعدے و قسمیں وہ بغیر کہے پورا کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ کبیر دادا زیادہ دیر اس کے ملیحہ چہرے کا دیدار نہیں کر سکا تھا۔ ایک دم اس نے ہاتھ بڑھایا اور اسے بالکل قریب گھسیٹ لیا۔ اس کے ساتھ اس کے ہاتھ نے بیڈ سائڈ پر لگا تیز روشنی کا بٹن بند کرتے ہوئے ہلکے نیلے رنگ کی روشنی جلا دی تھی۔ صبح ناشتے کے وقت اسے کبیر دادا کا گزشتہ کل والا وعدہ نہیں بھولا تھا۔ کبیر دادا نے ناشتے کا پہلا نوالہ اپنے ہاتھ سے کرانے کا وعدہ کیا تھا، پھر ایک نوالے کا وعدہ کرنے والے نے بظاہر ناک مجرد تناوش کو پورا ناشتہ اپنے ہاتھ سے کرا دیا تھا۔ اس کے رخصت ہوتے وقت تناوش نے حسب عادت منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا کر اس پر پھونکا۔ اس کے ساتھ اس کی ٹائی کی گرہ درست کرتے ہوئے وہ دھیرے سے بولی، کس وقت لوٹیں گے؟ کبیر دادا نے اپنے دل میں جھانکا، جو کہہ رہا تھا کہیں جانے کی ضرورت ہی کیا ہے، لیکن اس کے لبوں سے بالکل متضاد بات نکلی تھی، آج شاید کچھ دیر ہو جائے، کافی کام نپٹانے ہیں، 5-6 بجے تک آ جائیں گے، شاید اس سے بھی لیٹ ہو جاؤں، اگر اجازت دیں تو میں امی جان سے مل آؤں، آپ کی آمد سے پہلے لوٹ آؤں گی۔ ٹھیک ہے، چلی جانا۔ کبیر دادا نے ایک لمحہ سوچتے ہوئے اس بات میں سہلا دیا۔ آپ کس وقت لوٹیں گے تاکہ میں اس کے مطابق وہاں وقت گزار سکوں؟ کیوں میری آمد کے وقت تمہارا گھر میں ہونا ضروری ہے؟ اس نے ناگواری ظاہر کی۔ ہاں، تھکا ہوا شوہر کر رہے تو بیوی کو استقبال اور اس کی خدمت کے لیے گھر میں موجود ہونا چاہیے۔ بے سادہ کبیر دادا کے لبوں سے پھسلا، کیا ساری بیویاں ایسی ہی ہوتی ہیں؟ پتہ نہیں، تناوش نے نفی میں سہ لایا، مگر محبت کرنے والی ایسی ہی ہوتی ہے۔ اب جاؤں؟ کبیر دادا اسے کچھ نہیں کہہ پایا تھا۔ اداسی بڑے لہجے میں بولی، اس بات کا جواب میں کبھی اس بات میں نہیں دے سکتی۔ بیوقوف سر جھٹکتے ہوئے وہ دروازے کی طرف مڑا، مگر دروازے کے قریب رکتے ہی پیچھے مڑا، جیسے کوئی بات یاد آ گئی ہو۔ کسی وقت عظیم کو سال دے جا کر اپنے لیے شاپنگ کر لینا، کوئی ڈنگ کا موبائل بھی خرید لینا۔ کل کچھ لڑکیاں تمہارا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہی تھیں، مجھ تک بھی تمہارے لباس اور موبائل فون وغیرہ کی بات پہنچائی گئی۔ وہ شوہر سے بولی، جس دن آپ ساتھ لے کر شاپنگ کرائیں گے چلی جاؤں گی، صاحب کو شاپنگ نہیں کرنا چاہتی ہو؟ کبیر دادا نے منہ بناتے ہوئے کہا، میں نے کبھی اپنے لیے شاپنگ نہیں کی، تو میں نے کب کہا کہ شاپ پر جانے کے لیے مری جا رہی ہو؟ تو نہ جو کنیج کھاتے وہ باہر نکل کے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے پورا ارادہ کر لیا تھا کہ ڈرائنگ روم کے دروازے کی طرف نہیں دیکھے گا، مگر داخلی دروازے کے قریب پہنچتے بے اختیار اس کی گردن پیچھے گھوم گئی۔ وہ دروازے کی چوکھٹ سے ٹیک لگائے اس کی طرف متوجہ تھی اور پھر گاڑی کے باہر نکلنے تک وہ اسی کی طرف متوجہ رہا۔ وہ اپنے افعال اور ارادوں پر اختیار کھوتا جا رہا تھا۔
تناوش کے خلاف اس کی کوئی منصوبہ بندی کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی۔ کبیر دادا کے جاتے ہی وہ راحت حالہ کو آوازیں دینے لگی۔ جی بیٹی وہ گاڑی کی صفائی کو جڑی تھی، ایک کونے سے نمودار ہوتے ہوئے مستفسر ہوئی۔ حالہ ڈرائیور کو کہی گاڑی تو لگا دے، گھر تک جانا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹی، خوش دلی سے کہتے ہوئے وہ باہر کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھر کے سامنے اترتے ہوئے ڈرائیور کو واپسی کا وقت بتا رہی تھی۔ ٹھیک ہے بیگم صاحبہ کہتے ہوئے وہ دیر عمر الہی بخش نے کار واپس موڑ لی۔ ماں اسے گھر کے صحن میں جھاڑو دیتے نظر آئی تھی۔ ارے میری شہزادی آئی ہے، وہ جھاڑو پھینک کر اسی کی طرف لپکی۔ کیسی ہے امی جان؟ اس کی شفقت بھرے گوش میں سماتے ہوئے آسودگی سے بولی، میری شہزادی کیسی ہے؟ ماتھا چومتے ہوئے اسے ساتھ لیے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ چاہے کہ آپ کو کیسی لگ رہی ہوں؟ اللہ کرے میری شہزادی یوں ہی شہق بشریٰ کے دل سے دعا نکلی۔ آمین کرتے ہوئے حیا آلودہ لہجے میں بولی، امی جان وہ میرا بہت خیال رکھنے لگے ہیں۔ بشریٰ شرارتی لہجے میں بولی، مطلب تمہارا رشتہ ڈھونڈنا بند کرنا پڑے گا؟ وہ چڑھتے ہوئے بولی، ماں جی کوئی شادی شدہ بیٹی کا بھی رشتہ ڈھونڈا کرتا ہے بھلا؟ مطلب ڈٹی ہوئی وہ عزم سے بولی، ہمیشہ ڈٹی رہوں گی۔ ابھی تک بھی وہ انجان ہے کہ میں انہیں کتنی پیاری ہوں۔ تھوڑا وقت اور بیتنے دے، پھر دیکھنا۔ پگڑی شروع میں ہر لڑکی مرد کو انوکھی لگتی، مگر چند دنوں کے تعلق کے بعد وہ کسی نئی کھوج میں آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ کلیہ کسی خاص مرد پر تو لاگو ہو سکتا ہے، تمام کو آپ ایک کی چھری سے تو نہ ہانکیے۔ ماں جی ابو جان بھی تو ایک ہی مرد تھے۔ وہ بیٹی کی تصدیق کرتے ہوئے بولی، ہم نے پسند کی شادی کی تھی۔ تناوش چڑھ بولی، مجھے بھی وہ پسند ہے۔ بشریٰ نے منہ بنایا، بات تمہاری نہیں اس کی ہے۔ وہ یقین بڑے لہجے میں بولی، انہیں بھی آہستہ آہستہ پسند آ ہی جاؤں گی، دیکھ لو کہیں اس سے پہلے تم ہی گھر نہ لوٹ آؤ۔ ماں جی میں خفا ہو جاؤں گی۔ تناوش نے منہ بسوڑا، ارے مذاق کر رہی تھی میری شہزادی۔ بشریٰ نے اسے ہنستے ہوئے ساتھ لپٹا لیا۔ آج وہ کہہ رہے تھے کہ میں ان کے سیکرٹری کو ساتھ لے جا کر اپنے لیے شاپنگ کر لوں، مگر میں نے بھی کہہ دیا کہ وہ خود ساتھ جائیں تو پھر جاؤں گی ورنہ نہیں۔ بشریٰ نے منہ بنایا، بار میں جیسی محبت ایک شاپنگ کے لیے ساتھ لے جا نہیں سکتا۔ ہاں کا خیال رکھے گا۔ میں اب سے بات ہی نہیں کرتی ماں جی۔ تناوش روٹنے کے انداز میں ماں سے دور ہو گئی۔ بشریٰ ہنستے ہوئے بیٹی کو منانے لگی۔ کیا کرتی کہ تناوش اس کی بیٹی کے علاوہ قریبی سہیلی، رازدار، غم گسار اور سب کچھ تھی۔ گھر سے نکلتے کبیر دادا نے سب سے پہلے ساحل سمندر والے اڈے کا رخ کیا۔ وہاں سے فارغ ہو کر وہ دوسرے ضروری کام نپٹانے لگا۔ آج بھی اسے معلوم تھا کہ تناوش اپنے گھر گئی ہوئی، اب اس کا دل گھر لوٹنے کو نہیں کر رہا تھا۔ تناوش کے سامنے اعتراف نہ کرنے کے باوجود اس کی دلی تمنا یہی تھی کہ وہ اس وقت گھر لوٹے جب وہ موجود ہو۔ کار کی آواز سنتے ہی وہ باغ کا باہر نکلے اور ڈرائنگ روم کے دروازے کی چوکھٹ سے لا کر بےتابی سے اس کے قریب آنے کا انتظار کرے، اور قریب پہنچتے شکمہ کہ نہ ہو کر اتنی دیر کیوں لگا دی۔ جب وہ صوفے پر بیٹھی تو قالین پر بیٹھ کر اسے گھٹنوں پر تھوڑی ٹکا کر اس کی آنکھوں میں جھانکتی رہی۔ اچانک اسے خیال آیا کہ وہ کیا الٹا سیدھا سوچے جا رہا ہے۔ فوراً ہی سر جھٹک اس نے ان سوچوں کو دور کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ایک ناکام کوشش تھی۔ اس کے بالکل عقب میں آنے والی جیپ میں امتیاز اپنے ساتھیوں کو مخاطب تھا۔ لگتا یہی کہ آج مقناطیس گھر میں موجود نہیں، ورنہ اب تک اس نے لوہے کو اپنی کشش سے گھسیٹ لیا ہوتا۔ بخش نے ناستمنے کے انداز میں کہا، کیا اول پھول بک رہی ہے کہ آج نمازند گھر میں نہیں، ورنہ بے نمازی کب کا گھر پہنچ چکا ہوتا۔ بخش نے کہا، سوال یہ ہے تم اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ امتیاز ہنسا، جواب یہ ہے کہ گھڑی پر نگاہ دوڑاؤ، سوئیاں 3 کا حصہ عبور کر چکی ہیں اور کبیر دادا کے کام ہی ختم ہونے میں نہیں آ رہے۔ ڈرائیور نے لکما دیا، ایسا کوئی پہلی بار تو نہیں ہوا۔ کبیر دادا کی روزمرہ یہی ہے۔ امتیاز اطمینان بڑے انداز میں بولا، ہے نہیں تھی، اب دادا نے شادی کر لی ہے، میں نہیں مانتا۔ بخش نے نفی میں سہ لایا، شرط لگا دو۔ امتیاز نے اسے للکارا۔ شام کے کھانے میں 2 کلو مٹن کڑھائی۔ بخش نے اس کی دعوت قبول کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی کہ امتیاز بھی پیچھے ہٹنے پر تیار نہیں تھا۔ بخش نے کہا، اب پتہ کیسے کریں گے؟ ابھی ہو جاتا۔ امتیاز موبائل فون نکال کر کسی کا نمبر ڈھونڈنے لگا۔ منٹ بھر بعد ہی مطلوبہ نمبر ڈھونڈ کر وہ رابطہ کرتا، الہی بخش میاں کہاں، کیا حال ہے؟ یہ کہتے اس نے موبائل فون کا اسپیکر آن کر دیا۔ ٹھیک ٹھاک ہوں امتیاز بھائی۔ ڈرائیور الہی بخش کی آواز بخوب پہچانتے تھے۔ کیا ہو رہا ہے؟ امتیاز نے تمہید کو طویل دیا۔ کچھ نہیں، لیٹا ہوں اپنے چارپائی پر۔ اس نے محتاط لہجے میں پوچھا، بیگم صاحبہ نے کہیں جانا تھا کیا؟ ابھی تک گھر میں ہیں؟ الہی بخش جلدی سے بولا، نہیں وہ تو آپ لوگوں کے نکلتے ہی میں کے چلی گئی تھی۔
انہیں 5 بجے واپس لینے جانا ہے۔ امتیاز کے ہونٹوں پر بھرپور ہنسی نمودار ہوئی، مگر بظاہر وہ مایوسی بڑے لہجے میں بولا، اچھا پھر تو ہمارا کام نہیں ہو سکتا۔ الہی بخش نے پوچھا، ایسا بھی کیا کام آن پڑا ہے امتیاز باؤ؟ امتیاز فوراً بولا، رات کے کھانے کے لیے شالیمار ہوٹل سے 2 کلو مٹن کڑھائی بنوا کر لانا تھا۔ الہی بخش اسے اطمینان دلاتا ہوا بولا، کوئی مسئلہ ہی نہیں، بیگم صاحبہ کو گھر چھوڑ کر لے آؤں گا۔ بہت شکریہ الہی بخش۔ امتیاز نے الوداعی کلمات کہتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے بلند و بانگ قہقہ برآمد ہوا۔ بخش حفیظ ہوتا ہوا بولا، تمہیں پہلے سے معلوم ہوگا بے غیرت آدمی۔ امتیاز نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، صبح سے تمہارے ساتھ ہی ہوں، چلو کھال لو کڑھائی، مگر کبھی تو پھنسو گے پتر۔ بخش نے دانت پیسے۔ امتیاز نے دوبارہ قہقہ بلند کرتے ہوئے پھر موبائل فون نکالا اور کبھی جیپ میں آنے والے باقر اور رخسار کو رات کے کھانے کی دعوت دینے لگا۔ اس کے ساتھ وہ بخش کے ہارنے کی بات بھی مرچ مسالہ لگا کر بیان کر رہا تھا۔